بزرگوں، بھائیوں، عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، میں اپنے بارے میں بھی اور اس کو اپنے بارے آپ بھی شامل سمجھیں۔ یا الہی، جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر یہ دعا ہے دل کی، دین احمد رہے، عزت قرآن رہے۔ تو بات یہ ہے کہ موضوع جو ہے وہ بہت ہی عظیم الشان ہے، اور یہ ادارہ بھی بہت مبارک ادارہ ہے۔ میں اس کو ادارہ نہیں کہتا، بلکہ فروغ قرآن کی اور غلبہ قرآن کی اور عظمت قرآن کی ایک تحریک کا نام دینا چاہوں گا اس کو۔ اور میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ اب میں بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ٹوٹا پھوٹا قرآن کا خادم ہوں، مگر میں قاری نہیں ہوں۔ اسی طرح ہمارے محترم بھائی قاری ابراہیم میر محمدی صاحب تشریف فرما ہیں، مگر وہ خطیب اور واعظ اور عالم نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صہیب صاحب میں ساری خوبیاں جمع فرما دی ہیں۔ وہ قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، بہترین خطیب اور مقرر بھی ہیں، اور یہ جو آج کا اجتماع ہے یہ منہ بولتا ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ بہترین منظم بھی ہے، منتظم بھی ہے، اور انشاءاللہ جماعت کو اور اس ادارے کو آگے لے جانے کی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت بھی بخشی ہے۔ دوستو، آج میں اس ذمہ دار اور عظیم پلیٹ فارم سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اٹھ مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ تمہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ وقت تھا آج سے 100 سال پہلے، جب اقبال نے کہا تھا آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اس نے کہا تھا آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کے سے ماپا ہو جائے گی۔ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، اور پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وہ وقت آ چکا ہے، اے کاش کہ آپ کی آنکھیں بھی وہ دیکھیں جو اقبال نے 100 سال پہلے دیکھا تھا۔ مگر دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، آپ کے بارے میں شاید اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر کہ وہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ دوستو عزیزو، شاہ صاحب بہت عمدہ بات ارشاد فرما رہے تھے، میں ان کی تائید کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں، آج پوری دنیا کے کسی نظام میں، کسی سسٹم میں، کسی ازم میں، کسی مذہب میں، کسی فلسفے میں ذرہ برابر سکت نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے۔ آج اگر قرآن پوری دنیا پر غالب نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کی حقانیت کو دنیا نہیں مانتی، اس کی صداقت کو نہیں مانتی، اور اس کے کلام الہی ہونے کو نہیں مانتی۔ یہ ساری دنیا مان رہی ہے، مگر ہمارا عمل قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ ہم مسلمان قرآن پاک کو لے کر نہیں چل رہے ہیں، ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے پوری دنیا جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جب مسلمان عمل نہیں کرتے تو ہمیں کیا ضرورت ہے۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، میں ان کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، وَقَالَ الرَّسُولُ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا،
اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہ جن کے بارے میں کہتے ہیں وہ کہ جی ہمارے عمل جس طرح بھی ہوں گے کوئی بات نہیں جی، ہم جو مرضی قوم کے ساتھ گڑبڑ کرتے رہیں، جتنا مرضی لوٹتے رہیں، جتنی مرضی کرپشن پھیلاتے رہیں، جتنی مرضی بے ایمانیاں اور ہیرا پھیریاں کرتے رہیں، کوئی بات نہیں ہے جی، ہم رسول اللہ کی امت ہیں، حضور نے ہماری شفاعت کرنی ہے اور ہم نے جنت میں چلے جانا ہے۔ مجھے بتاؤ اس سے بڑا دین کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ کوئی مذاق ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے قرآن کو نظر انداز کیا، قرآن کو چھوڑا، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جب بھی حضور کا نام آتا ہے پورے جوش و خروش سے، پوری محبت سے، پوری عقیدت سے اونچی آواز سے درود پاک پڑھے محمد رسول اللہ۔ کہ آج سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی طرف مسلمانوں کی توجہ نہیں ہے، اور اگر ہم نے، کسی نے ٹھیک کہا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا تو یوں زمانے نے کبھی ہم کو نہ گرایا ہوتا۔ آج اگر ہم ذلیل و خوار ہیں تو وہ اسی وجہ سے ہیں۔ اور ٹھیک کہا اقبال نے، عمل جن کا ہے اب کلام متین پر، وہ سرسبز ہیں آج روئے زمین پر۔ ہم بھی قرآن پاک کو لے کر چلتے ہیں، مگر قرآن خوانی کے لیے، ختم شریف کے لیے اور مردوں کو بخشوانے کے لیے یا پھر تعویذ دھاگوں کے لیے، ٹونے ٹوٹکے کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ اس قوم کو قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے نظام کو اپنے ملک میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں کیا، نتیجہ یہ ہے کہ آج فرقے اتنے مضبوط ہو گئے ہیں، اتنی فرقہ واریت ذہنوں میں، دل و دماغوں میں چھا گئی ہے کہ ہر مقطع العالم دین کو میں کیا کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ مولویوں کو اپنے اپنے فرقے کی فکر ہے، اللہ کی، رسول کی، قوم کی، قرآن کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، بس اپنے فرقے کی پرواہ ہے کہ میرا فرقہ آگے بڑھنا چاہیے، میرا فرقہ غالب آنا چاہیے۔ اور اسی کا نتیجہ ہے ہم فرقہ واریت میں بٹے ہوئے ہیں، فرقوں میں تقسیم در تقسیم، ٹکڑے در ٹکڑے ہو کر اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ آج دنیا کفر کے نزدیک ہم پرے کاہ کی برابر حیثیت نہیں رکھتے۔ آج یہی وجہ ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا توجہ میری طرف، توجہ میری طرف، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذمہ داری سے جواب دیں، اگر ہم فرقوں میں نہ بٹے ہوتے، صحابہ کی طرح، تابعین کی طرح، سلف صالحین کی طرح ہم ایک امت ہوتے، فرقے نہ ہوتے، ایک امت ہوتے، میں آپ سے پوچھتا ہوں روئے زمین کے کسی بدبخت کو میرے اور آپ کے پیغمبر کے گستاخانہ خاکے بنانے کی اور کارٹون بنانے کی جرات ہو سکتی تھی؟ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ دوستو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بڑے متحمل مزاج، بڑے برداشت کے مالک اور بڑے صابر و شاکر سامعین ہیں، ورنہ اس طرح کی خالص علمی تقریریں اور یک طرفہ وہ جو گفتگو ہے، اتنی دیر اگر کسی اجتماع میں ہوتی تو سارے سامعین اب تک غائب ہو چکے ہوتے۔ مجھے بھی تجربہ ہے ماشاءاللہ، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ قرآن کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس محفل میں آنے جانے والوں کو، منتظمین کو اللہ تعالیٰ سب پر اپنی نظر رحمت فرما دے، اور اللہ اس اجتماع کی برکت سے، قرآن کی برکت سے اللہ ہمارے ملک کے سارے حالات بھی درست فرما دے۔ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، اگر ہم فرقے نہ ہوتے، ایک امت ہوتے، تو اعلان کر کے یہ امریکی پادری کو کبھی قرآن جلانے کی جرات ہو سکتی تھی؟ اگر میں یہ کہوں تو کوئی مبالغہ تو نہیں ہوگا۔ ان ساری کاروائیوں کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو امت کو فرقوں میں اور ٹکڑیوں میں تقسیم کر رہے ہیں اور امت کی طاقت اور قوت نہیں بننے دیتے۔ مجھے بتائیں، یہ فرقہ واریت کو مٹا کر یہ قوم کو، ملک کو، عوام کو دوبارہ قرآن و سنت کی طرف لانا ہے یا نہیں لانا؟
اس لیے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جاگو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا، اپنی ذمہ داریاں سمجھو اور چار دیواریوں اور کونے خطروں سے نکل کر میدان عمل میں آؤ، ابن تیمیہ کے وارث ہو، شاہ اسماعیل شہید کے وارث ہو، سرور کائنات محمد رسول اللہ کی جو وراثت ہے وہ تمہارے پاس ہے، قرآن و سنت کا پرچم تھامو اور پوری دنیا پر غالب آ جاؤ۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ علامہ زبیر میں سے فرما رہے تھے۔ اب میں بالکل اختتامی مرحلے میں آخر میں کوانٹم ٹیکنالوجیز پاکستان کے کنٹری منیجر شکیل ہاشمی اور ان کے صاحبزادے جو فیوچر آپریشن منیجر ہیں فصیح الرحمان، ان دونوں کو دعوت دوں گا کہ 1 منٹ کے لیے تشریف لائیں اور اسپیشل پریزنٹیشن دیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ قاری سہیب احمد صاحب مدیر کلیت القرآن الکریم اختتامی کلمات اور چیئرمین ادارۃ الاصلاح ٹرسٹ پاکستان دعائیہ کلمات کے ساتھ اس بزم کا اختتام فرمائیں۔ میرے معزز دینی بھائی اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد بیت والا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ترجمہ، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ کو پیدا کیا۔ کوانٹم ٹیکنالوجیز پاکستان جو کہ ایک واٹر پیوریفیکیشن کمپنی ہے، میں مسعود رحمان ایز اے فیوچر آپریشن مینیجر آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ مستقبل میں ایسی پروکار تقریبات منعقد ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ آخر میں علامہ اقبال کا ایک شعر، محبت مجھے جوانوں سے ہے ستارہ پہ جو ڈالتے ہیں کمند، جس کا انگریزی ترجمہ I have loved those youngsters who pull the stars down۔ اسلام زندہ باد۔ بسم اللہ